کہ اس کی فصل جو ہے وہ لہلہاتی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا دائی کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بس چھٹا دے کے ایک آدمی کو ایک بات کہہ کے آگے نہ نکل جائے، پھر ساری عمر کبھی اس سے ملاقات ہی نہ ہو۔ محنت کرنی چاہیے، مسلسل کسی فرد کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، ایک ایک آدمی کے اوپر، جس طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا کسان یہ کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، اور یہی ہمیں اپنانا چاہیے، کہ لوگوں کا ذہن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا۔ لوگوں کا ذہن بدلیں، ان کی سوچ بدلیں، ان کا دل بدلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے پہلو میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر گوشت کے اس ٹکڑے میں کوئی فساد اور خرابی آ جائے تو سارے جسم میں فساد اور خرابی آ جاتی ہے، اور گوشت کا وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بندے کا ذہن بدلے، سوچ بدلے، اس کا دل بدلے، وہ بات سننے کے لیے تیار ہو، اس کے عقائد صحیح ہوں، اس کے خیالات صحیح ہوں۔ جب عقائد صحیح ہوں گے، خیالات صحیح ہوں گے، وہ اللہ کو مانتا ہوگا، رسول کو مانتا ہوگا، یوم آخرت کو مانتا ہوگا، تو پھر وہ تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ آپ پہلے ہی اس کو احکام سنائیں، اس کا ذہن ہی نہیں بدلا، وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، وہ رسول ہی کو نہیں مانتا، تو وہ آپ کے احکام کیسے مانے گا؟ لہٰذا یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اس ترتیب سے کام کریں کہ پہلے لوگوں کے ذہن بدلیں۔ اسی طرح جو سوسائٹی کا دانشور طبقہ ہے، اہل علم طبقہ ہے، اونچا طبقہ ہے، اس کے اوپر زیادہ ٹائم لگانا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ امام ہوتے ہیں، مقتدی نہیں ہوتے، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے، ان کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی اگر ایمان لے آئے تو اس کے نتیجے میں اس کے بہت سے فالوورز ہوتے ہیں، اس کے بہت سے مقتدی ہوتے ہیں، وہ بھی آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ مکے کے سرداروں میں سے ایک ایک کے پاس خود ذاتی طور پر گئے ہیں اور اس کو دین کی دعوت دی ہے، اور بعض سرداروں کے نام لے کر اللہ سے دعا کی ہے کہ یا مولا ان کے قبول اسلام سے اسلام کو تقویت پہنچا۔ تو لہٰذا وہ جو سوسائٹی کا اونچا طبقہ ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ القدم فل قدم کے اصول پر یہ دعوت دینی چاہیے، ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، قو انفسکم، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر اپنے اہل و عیال کی باری آتی ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کے عذاب سے، اور پھر دعوت کا مخاطب بناؤ اپنے اہل و عیال کو۔ پھر فرمایا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، پھر اپنے رشتہ داروں کی طرف، اپنے خاندان کی طرف متوجہ ہو، اور پھر آخر میں بات ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ افراد نسل انسانی میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ آگے بڑھیں۔ پھر حکم ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرو۔ ایک آدمی ان پڑھ ہے تو اور طرح بات کرو، ایک آدمی ایم اے پی ایچ ڈی ہے تو اور طرح بات کرو، ہر کسی کے ساتھ ایک ہی انداز سے بات کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر فرمایا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں کو خوشخبری دو، کسی چیز کا اچھا پہلو ان کے سامنے رکھو، ولا تنفروا، ان کو بیزار نہ کرو، ان کو دین سے دور نہ بھگاؤ۔ یسروا ولا تعسروا، یہ اور ہدایت ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات اور دقتیں نہ پیدا کرو۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پہلو آسانی کا، راحت کا ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو اس میں کلفت کا، تکلیف کا، مشقت کا ہوتا ہے۔ آپ ایسے طریقے سے چیز کو پیش کریں کہ دوسرے کے لیے دین ہوا نہ معلوم ہو، بالکل ایسے ہی جیسے پھول ہے۔ اب پھول کے اندر پھول کے ساتھ کانٹا بھی اللہ نے لگایا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب آپ اگر لوگوں کو کانٹے سے اتنا ڈرائیں گے کہ جناب کانٹے کی چبھن سے یہ تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بندہ خدا پھول کے نزدیک جانے کی ہمت نہیں کرے گا کہ جناب پھول کے نزدیک گئے تو کانٹا چبھ جاتا ہے اور اس سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ کانٹے کی چبھن کا ذکر ضرور کریں، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، لیکن ایسے انداز میں پیش کریں کہ بھئی کانٹے کی چبھن اس کو ہوتی ہے جس کو کانٹا چبھ جائے، کبھی کبھار چبھ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن پھول کو اس کی رنگت دیکھیں، اس کی خوشبو دیکھیں، اس کی لطافت دیکھیں، اس کا اپنا ایک مزہ ہے، اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ تو لہٰذا آدمی احتیاط کرے تو کانٹے سے بچ کر پھول توڑ سکتا ہے اور پھول سے مستفید ہو سکتا ہے، اور ساری دنیا ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ آدمی ایسے طریقے سے دین کو پیش کرے کہ بندہ پھول توڑنے کی طرف متوجہ ہو، اس کی رنگت سے، اس کی لطافت سے، اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھائے اور اس کے کانٹے سے بچ جائے۔ نماز کو لے لیں آپ،
اس میں بلا شبہ یہ مشقت کا پہلو بھی ہے جی، ہر وقت اپنا جسم پاک رکھو جی، اپنے کپڑے پاک رکھو جی، وضو استنجے کا اہتمام کرو جی. ابھی آپ کوئی گیم کھیل رہے تھے، اچانک حکم آ گیا حی علی الصلاۃ، گیم کو وہیں چھوڑو جی، وہاں پہنچو جی. آپ کوئی دکاندار سے سودا تول رہے تھے جی، آپ ملازمت تھے جی، کوئی خط ٹائپ کر رہے تھے، حی علی الصلاۃ کا حکم آ گیا جی. یہ کیا مصیبت ہے؟ سوچنے والا یہ سوچ سکتا ہے. انہا لکبیرۃ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھاری چیز ہے عام آدمی کے لیے، الا یہ کہ وہ اللہ کو اللہ مانتا ہو. لیکن دوسرا پہلو بھی اس میں ہے کہ اس سے جسم بھی پاک رہتا ہے، کپڑے بھی پاک رہتے ہیں، آدمی پیشاب گندگی غلاظت سے بچا رہتا ہے، سکون ملتا ہے، کنسنٹریشن نصیب ہوتی ہے، زیادہ توجہ کے ساتھ بندہ کام کر سکتا ہے، اپنے مالک کو راضی کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مرنے کے بعد رب کے حضور پیش ہوگا تو اللہ کا ایک اطاعت گزار اور شکر گزار بندہ بن کے وہ پیش ہوگا، تو وہاں اس کو بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوں گی. تو یہ باتیں بھی ہیں. اسلامی نظام کا ذکر آئے تو جناب کوڑے برسیں گے اور ہاتھ کاٹے جائیں گے اور درے لگیں گے، یہ باتیں بھی ہیں. لیکن بھائی یہ تو اس آدمی کے لیے ہے جو چوری کرتا ہے، جو بدکاری کرتا ہے، جو اور اس طرح کا کوئی جرم کرتا ہے. عام آدمی کے لیے تو اس میں سکون ہی سکون ہے، سکھ ہی سکھ ہے. اس گئے گزرے زمانے میں بھی آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں کہ وہاں جرائم کا کیا حال ہے. وہاں جرائم نہیں ہیں. کتنے آدمی ہیں جن کے ہاتھ کٹتے ہیں، ہم حج اور عمرے پہ جاتے رہتے ہیں، کتنے آدمی ہیں جو ہم کو ہاتھ کٹے نظر آتے ہیں. لیکن چوری وہاں بالکل نہیں ہوتی ہے. اس کے برعکس آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کا حال دیکھ لیں، وہاں کیا حالات ہیں. پھر یہ ہے کہ مخاطب کی نفسیات کا بھی خیال رکھیں، اس کا احترام کریں جس سے بات